مطلب بات کا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام مکہ میں نہیں رہے، فتح مکہ ہو جانے کے بعد گھر اصل تو مکہ میں تھا نا، بولیے وطن کیا تھا؟ مکہ تھا۔ خاندان قبیلہ قریش کہاں کا رہنے والا؟ مکہ معظمہ کا۔ تو اشارہ فرما دیا، اور عمل اس کا یہ تھا کہ فتح مکہ بھی ہو گئی، لیکن آقا علیہ السلام وہ جو ہجرت مدینہ کی تھی اور مدینہ سیٹل ہوئے تھے، مکہ فتح ہونے کے باوجود پلٹ کر واپس مکہ میں قیام نہیں فرمایا۔ اور مکہ بڑا شہر تھا، مدینہ طیبہ چھوٹا سا شہر تھا، ایک گاؤں کی طرح، مکہ کے مقابلے میں گاؤں کی طرح تھا۔ مکہ کی آبادی جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کیا؟ جب بعثت ہوئی، اس وقت مکہ کی آبادی 1 ملین سے زیادہ تھی۔ کتنی؟ 1 ملین سے زیادہ تھی۔ ملین سے زیادہ اس وقت مکہ کی آبادی تھی۔ مکہ میٹروپولیٹن سٹی تھا، انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر تھا مکہ۔ انڈیا سے لے کر شام تک پورے جو ٹریڈ اور بزنس کے روٹ جاتے تھے قافلے، وہ تھرو مکہ جاتے تھے۔ انٹرنیشنل روٹ تھا ٹریڈ کا، بین الاقوامی شہر تھا، ایک انٹرنیشنل سٹی تھا، میٹروپولیٹن سٹی تھا۔ مدینہ طیبہ ایک چھوٹا سا، اس کے مقابلے میں ولیج تھا۔ وہ تو 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے۔ میری سب سے پہلی حاضری اپنی زندگی کی مدینہ طیبہ 1963 میں ہوئی، جب میری عمر 12 سال تھی۔ تو 1963 میں نے مدینہ پاک دیکھا۔ اس وقت بھی چھوٹا سا ٹاؤن تھا، چھوٹا سا ٹاؤن تھا، کچے گھر تھے، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، چھوٹا ایک ولیج نما تھا۔ 15 سینچریز گزر جانے کے باوجود تو فتح مکہ ہو گیا۔ تو کیپٹل روٹین میں کس شہر کو بنایا جاتا ہے؟ ولیج کو بناتے ہیں، چھوٹے سے ٹاؤن کو بناتے ہیں، کہ سب سے بڑے میٹروپولیٹن سٹی کو بناتے ہیں؟ انگلینڈ ہے، UK، اس کا کیپٹل لندن ہے یا والسول ہے، اس کو کیپٹل نہیں بنایا۔ کیپٹل کس کو بناتے ہیں؟ جس کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے، جس کی حیثیت مرکزی ہوتی۔ تو مکہ فتح ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے پلٹ کر مکہ میں قیام نہیں کیا، قیام بھی مدینہ میں رکھا، اور کیپٹل بھی ہمیشہ کے لیے مدینہ رہا، خلافت راشدہ کا کیپٹل۔ پھر صحابہ کرام نے بھی اسی عمل کو، انہوں نے بھی پلٹ کے مکہ مرکزی بڑا شہر ہے، اس کو کیپٹل نہیں بنایا، کیپٹل مدینہ ہی رہا۔ تو مکہ مدینہ کے انڈر رہا۔ ملک کے سارے شہر کیپٹل کے انڈر ہوتے ہیں۔ یہ میسج اس بات کی طرف تھا کہ میری امت سمجھ لے، اب میری ہجرت کے بعد اب مکہ مدینہ کے انڈر رہے گا، مکہ مدینہ کے تابع رہے گا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مکہ مدینہ کے بالا حیثیت اور اعلیٰ حیثیت اور عرفہ حیثیت مدینہ کی ہوگی، چونکہ میرا قیام مدینے میں ہے، اور آج تک آقا علیہ السلام کا قیام مدینہ میں ہے۔ حضور کا وصال ہو یا حیات ظاہری، وہ حضور کا قیام ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر جسد ظاہری سے باحیات ہوتا ہے، تو آج تک آقا علیہ السلام کا قیام کہاں ہے؟ مدینہ میں ہے۔ اور صرف یہ بات نہیں، بلکہ اگلی بات بتاؤں آپ کو، بڑی ایمان افروز۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے اور صحیح مسلم کو اٹھائیے، متفق علیہ، دونوں ائمہ حدیث نے ابواب قائم کیے ہیں، اور یہ مسئلہ شرعی ہے، اور حدیث متفق علیہ حدیث پر قائم۔ ایک تو یہ کہ فتح مکہ ہو جانے کے بعد پلٹ کر مکہ نہیں آ کے رہے، پھر حضور علیہ السلام نے حج کیا، حجۃ الوداع، اور حج کیا، اور حج کر کے صرف 3 دن مکہ رہے، پھر واپس مدینہ پلٹ گئے۔ صرف 3 دن مکہ رہے، مکہ معظمہ پلٹ گئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہجرت ہو گئی اب مدینہ کی، اس کے بعد جو لوگ اب مدینہ سے جائیں گے حج کرنے، میرا حکم ہے حج کرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہ رہیں، پلٹ کر واپس میرے مدینہ میں آ جائیں۔ آپ اندازہ کریں، مدینہ طیبہ سے جانے والے صحابہ جو ہجرت کر کے گئے، مہاجر صحابہ اور جو انصار، فتح مکہ ہو جانے کے بعد اب ان کو حکم دے دیا کہ حج کرنے بھی جاؤ، حج کرو، ارکان اور مناسک ادا کرو،
عرفات سے مزدلفہ مینا کے 3 دن کا قیام اور آخری طواف جب مکہ معظمہ میں آ کے کعبۃ اللہ کا کر لو، جب ختم ہو تو صرف 3 دن بعد از حج مکہ میں قیام کی اجازت ہے، اس سے زیادہ مکہ میں نہ رہو، پلٹ کر میرے مدینے میں واپس آ جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ کھلا فرمان ہے، جسے امام بخاری نے بھی باب قائم کیا، امام مسلم نے بھی بیان کیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ایک تقسیم کر دی۔ اب کئیوں کا دل مکہ معظمہ میں زیادہ لگتا ہے، کئیوں کا مدینہ میں زیادہ لگتا ہے۔ ہم مدینے والے لوگ ہیں، ہم مدنی ذوق والے لوگ ہیں۔ کوئی پوچھے یہ آپ مبالغہ آرائی کرتے ہیں؟ بابا ہماری کیا مجال، ہم مبالغہ کریں، دین کا کوئی حکم وضع کریں؟ ہمیں آقا علیہ السلام نے حکم ایسا دیا ہے، اپنے صحابہ کو جو ہجرت کر گئے تھے انہیں، ہمارے لیے نہیں ہے یہ حکم، صحابہ کرام کے لیے تھا جو ہجرت کر گئے تھے، کہ جو مدینہ سے مکہ حج کرنے جائے وہ حج کے بعد 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کرے۔ حضور کو گوارا نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مدینے سے بچھڑا رہے، مدینے سے بچھڑا رہے، 3 دن سے زیادہ نہ کوئی بچھڑے، واپس آ جائے۔ یہ ان صحابہ کرام کے لیے حکم تھا، تو ترجیح دی کیا؟ پھر اس پر اضافتاً بات فرمائی، یہ تو صحابہ کرام کے لیے حکم تھا۔ آخر زمانے میں قیامت سے پہلے جب ہر طرف روئے زمین پر کفر چھا جائے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان پوری دنیا سے ایمان سکڑ کر فرمایا مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا۔ یہ ایک حدیث، پوری دنیا سے ایمان سکڑ کر کہاں؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا، سکڑ کر۔ اور اگلی حدیث میں پھر دوسری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا، پھر کیا کرے گا ایمان؟ ایکچولی رہے گا کہاں؟ پھر کدھر جائے گا؟ ادھر مکہ ادھر مدینہ ہے۔ اگلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ایمان اپنی بقا اور حفاظت کے لیے سمٹا کر میرے مدینہ میں آ جائے گا۔ جیسے سانپ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے ایمان سمٹ کر اپنی حفاظت کے لیے میرے مدینہ میں آ جائے۔ یعنی آخری زمانے میں جب پوری دنیا میں کفر ہو جائے گا تو ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوگی۔ تو مدینہ کا درجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے، ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سو جس کی محبت اور تعلق مدینہ سے جتنا زیادہ ہوگا اس کے ایمان کی حفاظت اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ راز کی بات۔ اب میں نے جو 2 حدیثیں بیان کی، دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، اب دونوں کے مضمون کو کمپیریزن کرتے ہیں۔ پہلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرمایا انی لأوتی الرجل وغیرہ احب الی منہ، کہ بعض اوقات میں کسی ایک شخص کو مال دیتا ہوں، دوسرے کو نہیں دیتا، وغیرہ جس کو نہیں دیتا، مگر وہ جس کو نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس آدمی کی نسبت جس کو مال دے رہا ہوں، تو جس کو نہیں دیتا وہ زیادہ محبوب ہے۔ تو دیتا کیوں نہیں؟ مخافتاً ان یکبہ اللہ فی النار، اس ڈر سے کہ میری نگاہ دیکھتی ہے جو تم نہیں دیکھتے، کہ اگر اس کو مال دے دیا تو یہ مال میں پھنس جائے گا، مال اس کو لے ڈوبے گا، اور مال کے حرص اور لالچ میں پھنس جائے گا، اور وہ مال اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ تو میں اسے مال نہ دے کر دوزخ سے بچاتا ہوں۔ اور یہ جو دوسری حدیث بیان کی غزوہ حنین کی، اس میں حکمت کیا تھی؟ ان کو مال دے کر وہ جو قریشی سردار آئے تھے دوزخ سے بچایا، چونکہ وہ آئے ہی مال کی خاطر تھے، وہ آئے ہی اس لیے آئے تھے کہ اب فتوحات ہی فتوحات ہوں گی، مال غنیمت آئیں گے تو گھر بھریں گے، جائیں اسلام کی فوج میں تو ہمیں بھی مال غنیمت ملے گا۔ وہ آئے مال کے لیے تھے، ان کو اگر مال نہ دیتے تو ان کا مقصد پورا نہ ہوتا، شاید الٹے پاؤں پھر کفر کی طرف پھر جاتے۔ جو مال کی خاطر ہی آئے تھے انہیں اگر مال نہ ملتا اور مقصد پورا نہ ہوتا تو شاید ان میں سے کچھ لوگ پھر کفر کی طرف پھر جاتے اور اسلام سے خارج ہو جاتے۔ تو انہیں مال دے کر اسلام سے خارج ہونے سے بچا لیا، مال دے کر دوزخ میں گرنے سے بچا لیا۔ اور دیتے دیتے جب مال مل گیا تو لالچ سے زندگی کا آغاز ہوا، اگلے مرحلے پہ وہ لالچ بھی نکال دیا۔
لالچ سے آغاز کر لیا، پہلے لالچ نے بچا لیا، اب انہیں اگلے مرحلے پر حضور نے لالچ سے بچا لیا۔ تو کسی کو مال دیا اور دے کر دوزخ سے بچایا، اور کسی کو مال نہیں دیا اور نہ دے کر دوزخ سے بچایا۔ اب ان دو احادیث سے ایک نقطہ تربیت یاد رکھنا، بندے کی شان یہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کا عمل ہے، بندے کی شان یہ ہے کہ اپنے مولا پہ توکل قائم رکھے اور کامل بھروسہ کرے۔ بندہ وہ ہے جس کا ہر حال میں توکل اپنے مولا پر ہو، ہر حال میں بھروسہ اپنے مولا پر ہو۔